نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 3، 4، 5، 6، 7۔ مذکورہ آیت نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہے، جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، قرآن کریم کو گزشتہ امتوں کے افسانے کہتے تھے، بعد الموت کا منکر تھا۔ رواہ ابن ابی حاتم عن ابی مالک کذا فی المظہری۔ نزول آیت کا تعلق اگرچہ فرد خاص کے ساتھ ہے مگر حکم میں عموم ہے، اور ان سب لوگوں کو شامل اور متناول ہے جو نضر ابن حارث کی صفات پر متصف ہو اور نضر ابن حارث کی صفات کو، عادات کو، اطوار کو اپنائیں۔ شیطانی مرید، مردود، سرکشی کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں شیطانی مرید سے مراد یا رؤسائی کفر ہے، جو عوام الناس کو کفر کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، وہ گمراہی کے علمبردار ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور یا شیطان مرید سے مراد ابلیسی لعین کا لاؤ لشکر ہے، اور یہ بھی قرینی قیاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر کذا فی تفسیر الساوی۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ کتب علیہ انہ من تولاہ فإنہ یضلہ۔ جو لوگ ان کفر، شرک، ضلالت کے رؤساء کو، شیاطین کو دوست بنائے اور اس کفر کے علمبرداروں کو، شرک کے علمبرداروں کو، گمراہی کے علمبرداروں کو شیاطین کے ساتھ تعلق رکھے، ان رؤسائے کفر کا اتباع کرے، شیاطین کا اتباع کرے، تو کتبہ یہ بات لکھ کی جا چکی ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو جہنم کا راستہ دکھلائے گا، یہ جہنم کے دخول کا سبب بنے گا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا اور پوری انسانیت کو یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اے لوگو، تم قیامت کے دن کے حوالے سے دوبارہ زندہ ہونے میں شک کرتے ہو تو سن لو، فإنا خلقناکم من تراب۔ مادر بطن میں انسان کے تخلیق کے مختلف درجات کا بیان ہے، اور اس کی تفصیل بخاری شریف میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَصْدَقُ الْحَدِيث، اور وہ سچے بولنے والے، سچے جاننے والے ہیں کہ انسان کا مادہ 40 دن تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقمہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن میں پھر 40 دن بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اس وقت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، عمل کیا کرے گا، اور انجام کے اعتبار سے خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اور پھر فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ مخلقہ کی تفسیر یہ ہے کہ جس بچے کی تخلیق مکمل ہو، کامل و مکمل ہو، تمام اعضاء متناسب ہو، صحیح ہو، سالم ہو۔ اور غیر مخلقۃ کی تفسیر یہ ہے کہ اعضاء ناقص ہو، قد رنگ غیر متناسب ہو، اور اعضاء بھی صحیح نہ ہو، سالم نہ ہو۔ ثم یخرجکم طفلا، یعنی پھر مادر بطن سے تم کو نکالا۔ طفولیت ضعف، کمزوری والا بدن وہ ہوتا ہے، اور بچوں کو ظاہر ہے صنف ضعیف کہتے ہیں، عورتوں کو صنف نازک کہتے ہیں، اور بچپن میں قوت سماعت، قوت بصارت، حواس، عقل اور اعضاء پر ایک بچے کی پوری گرفت نہیں ہوتی، پوری طاقت اور قوت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جوان ہو جاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، اشد شدت کی جمع ہے، جیسا کہ انعامہ نعمتن کی جمع ہے۔ معنی یہ ہے کہ تدریجی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک طاقت مکمل نہ ہو، جوانی نہ آ جائے۔ پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتے، ارذل العمر۔ ارذل العمر یعنی وہ عمر جس میں انسان کی عقل، شعور، حواس وغیرہ میں خلل واقع ہو جائے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخل سے، کنجوسی سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، عمر ارذل العمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ارذل العمر کی عمر کیا ہے؟ تفسیر خازن میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 75 سال منقول ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے 80 سال، جبکہ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ 90 سال تک ارذل العمر ہوتی ہے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے عہد طفولیت کی طرف۔ پہلی حالت میں ان الانسان لفی ثم رددناه اسفل سافلین کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، لیکن ہم اس کو دوبارہ بچہ بناتے ہیں، اور جب بچہ دوبارہ بنتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، ارذل العمر کی عمر میں انسان کے عقل، شعور اور وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ان کو ہر چیز اجنبی لگتی ہے، ناشنا لگتی ہے، اور سمجھنے میں، سمجھانے میں بڑے دشواری ہوتی ہے، قذافی بیضاوی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بعض بعد الموت کی یہ دوسری دلیل ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خراب پڑی رہتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب پانی اور بارش اس پر برستی ہے تو وہ ابھرتی ہے، پھولتی ہے، سبز و سرسبز و شاداب۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ خالق ہے، محقق ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے ہر چیز پر۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آنے والا ہے، اور اس میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں سے پڑے ہوئے لوگوں کو۔ پس مذکورہ عبارات میں، آیاتوں میں، چیزوں میں 3 علتیں ہیں اور 2 حکمتیں ذکر ہوئی، اور یہ جو علتیں ہیں یہ سبب بمعنی العام ہے، سب کو شامل ہے، سب کو متناول ہے، اور اسی لیے اس پر ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ میں باسببیہ داخل کیا، بسبب اس کے، تو وہ جو باسببیہ ہے اور اس کے بعد یہ جو حکمتیں ہیں، علتیں ہیں، اس کا بیان ہے۔ اور آیات کا، مذکورہ آیاتوں کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہوگا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم فی ریب اے فی شک، تم شک میں ہو، من البعث اے من البعث بعد الموت، فإنا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتڑے سے، مخلقۃ، مکمل ہوتا ہے، وغیر مخلقۃ، اور ادھورا ہوتا ہے، نہ مکمل ہوتا ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کریں تم پر، ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں، ما نشاء، جو چاہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو، طفلاً، بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یتوفی، وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یرد، وہ ہے جو لٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ناقص ترین عمر تک، لِكَيْ لَا يَعْلَمُوا، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم، بعد جاننے کے بعد، شیئاً، کچھ بھی، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدۃً، کہ وہ خراب پڑی رہتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، خشک رہتی ہے۔ حامدۃً کا ترجمہ اصل میں ہے کہ زمین جو ہے وہ خشک پڑی رہتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، اور جب ہم نے اتارا، علیہا، اس پر، پانی، زمین پر، الماء، پانی، اہتزت، تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وربت، ابری ہوئی ہوتی ہے، وانبتت، اور اگائی جاتی ہے اس سے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی خوشنما چیزیں، پھل فروٹ وغیرہ۔ ذالک، یہ سب اسی لیے ہے، سببیہ ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ، کے تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، هو الحق، برحق ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ یحیی، زندہ کرتا ہے، الموت، مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ یبعث، اور یقیناً اللہ رب العالمین، یبعث، دوبارہ اٹھائے گا، من فی القبور، جو ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے،
وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔